جس دن میرا شوہر کام کے لیے دوسرے شہر جاتا اس دن میرے سسر گھر کا کھانا بناتے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً مجھے نیند آ جاتی، لیکن جب اٹھتی تو میرے کپڑوں پر گند لگا ہوتا تھا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو بولا تم میرے ابا پر الزام لگا رہی ہو۔ پھر ایک دن میں نے سوچا ایک خفیہ کیمرہ لگاتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میں بہت ہی خوش قسمت تھی، بلکہ یوں کہو تو غلط نہ ہوگا کہ قسمت کی دیوی مجھ پر پوری طرح مہربان تھی۔ مجھے بالکل ویسا ہی سسرال ملا تھا جیسے سسرال کی مجھے خواہش تھی۔ مجھے زیادہ لمبا چوڑا سسرال نہیں چاہیے تھا اور اس کی وجہ میری بڑی بہن تھی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو ہمیشہ مشکلوں میں گھرا پایا تھا۔ کبھی وہ ساس کو لے کر پریشان ہوتی تو کبھی نندوں کی شکایت کرتی، گھر کا کوئی فنکشن ہوتا تو وہ کبھی وقت پر نہ پہنچتی تو کبھی اسے آنے کی اجازت ہی نہ ملتی۔ جب بھی میں اسے پریشان دیکھتی تو مجھے شادی کے نام سے چڑ ہونے لگتی۔ میں نے صاف اپنی اماں ابا کو کہہ دیا تھا کہ مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی ہے، مجھے کسی قیمت پر شادی کے لیے مجبور نہ کریں۔ میری بات سن کر اماں ہنستی اور کہتی کہ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو زمانے کا دستور ہے، بیٹیوں کو رخصت ہو کر سسرال جانا ہی پڑتا ہے۔ پھر ایک دن میں اپنی بڑی بہن کے سسرال اماں کے ساتھ گئی تھی۔ میری بڑی بہن کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں جب اس کے سسرال گئی تو میں نے دیکھا اس کی ساس کا منہ بنا ہوا تھا، نند الگ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر اس گھر میں کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ ہاں، میرے بہنوئی نے میری بہن کا بہت خیال رکھا تھا اور اب بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے بہت خوش اخلاقی سے بات چیت کر رہے تھے۔ اماں تو بچی کو وارث صدقے جا رہی تھیں، جبکہ خالہ ہونے کے ناطے میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ میں بچی کو گود میں اٹھائے اسے پیار کر رہی تھی کہ اتنے میں میری بہن کی ساس آئی اور بڑے تیز لہجے میں کہنے لگی ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ پہلا پوتا ہوتا، لیکن قسمت نے لڑکی ڈال دی ہے جھولی میں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی اور میں بس اپنی بہن کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ میرے بہنوئی بھی بڑے شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے میری اماں سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے اماں کی بات کا برا نہ منائیے گا، انہیں بڑی خواہش تھی اور یقین بھی کہ پہلا پوتا ہوگا، اسی لیے پوتی ہونے پر ذرا افسردہ ہیں، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ان کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میرے بہنوئی کے دوست آئے اور انہیں ان کی بہن نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بھی بچی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ میرے بہنوئی وہاں چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے آواز لگا کر کہنے لگے رابعہ بچی کو لے آؤ۔ میں فوراً ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی اور بہنوئی کو آواز دی تاکہ وہ بچی مجھ سے لے لیں، مگر انہوں نے مجھے اندر ہی بلا لیا۔ میں تھوڑا گڑبڑا گئی کہ غیر مردوں کے بیچ میں اندر کیسے جاؤں، مگر وہ کہنے لگے کہ آ جاؤ رابعہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں اندر داخل ہوئی تو میں نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہ دیکھا، بس اپنے بہنوئی شمشاد بھائی کے ہاتھوں میں بچی پکڑائی اور تیزی سے باہر نکلنے لگی کہ اتنے میں میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گرتے گرتے بچی۔ مجھے سنبھالنے والا میرے بہنوئی کا ایک دوست تھا، اس کے ہاتھوں کا سہارا لے کر میں گرنے سے تو بچ گئی تھی، لیکن بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے بس ایک نظر اس کے چہرے پر اور واپس گرتے پڑتے باہر آ گئی۔ اماں کے پاس جاتے ہی میں نے کہا ماں اب گھر چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شمشاد بھائی کے دوست کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں اماں کا ہاتھ تھامے واپس گھر آ گئی تھی۔ اماں گھر آ کر بھی باجی کے لیے بہت پریشان تھیں۔ وہ بار بار ابا سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لوگ میری بچی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے شمشاد کے گھر والوں کو پرکھے بنا اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ بے شک ہمارا داماد بہت اچھا ہے، لیکن سارا دن تو میری بیٹی کو اس کی ماں اور بہنوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ خود تو دفتر چلا جاتا ہے، اب بچے کی پیدائش کے بعد تو ان کا رویہ اور بھی خراب ہو چکا ہے۔ اماں بے انتہا پریشان تھی، بار بار آنسو بہا رہی تھیں اور ابا انہیں دلاسا دے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر اماں کہنے لگی کہ رابعہ کی شادی تو میں کسی ایسے گھرانے میں کروں گی جہاں یہ ساس نندوں والا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اماں کی بات سن کر ابا کہنے لگے کیسی باتیں کرتی ہو، لڑکا درخت پہ تھوڑی اگتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی تو ہوں گے نا، اور پھر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ رابعہ کے نصیب بھی ہماری فوزیہ جیسے ہوں۔ اماں ابا آپس میں بحث میں الجھے ہوئے تھے اور میں بس ایک طرف بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گی۔ جس طریقے سے باجی کے ساس انہیں تانے دے رہی تھی اس کے بعد میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگلے ہی ہفتے میں غلط ثابت ہو گئی کیونکہ شمشاد بھائی ہمارے گھر آئے تھے اور وہ اماں سے کہہ رہے تھے کہ رابعہ کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں لڑکے والوں کو لے آؤں گا۔ میرا دوست ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں ہے، بس لڑکے کا ایک باپ ہے اور کوئی نہیں، اپنا ذاتی گھر ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی رابعہ عیش کرے گی۔ شمشاد بھائی خود لڑکے کی ذمہ داری لینے کو راضی تھے اور اسی وجہ سے اماں کی بجائے ابا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم لڑکے والوں کو بلا لو۔ شمشاد بھائی خوشی خوشی واپس چلے گئے تھے اور اماں وہ تو ابا سے جھگڑا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں۔ تم نے یہ جلد بازی کیوں مچائی ہے؟ فوزیہ کے بارے میں بھی تمہیں بہت اعتبار تھا اپنے دوست پر کہ وہ تمہاری بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، لیکن دیکھ لو کہ وہاں ہماری پھول جیسی بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے اور اب تم اسی دوست کی بیٹی کی بات پر اعتبار کر رہے ہو۔ ابا غصے میں کہنے لگے یہ سب نصیبوں کا کھیل ہے اور شمشاد برا نہیں ہے، اس کے گھر والے اگر اچھے نہیں
تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تھوڑا بہت کمپرومائز ہر رشتے میں کرنا پڑتا ہے۔ شمشاد بھائی دراصل ابا کے دوست کے بیٹے تھے اور ابا نے انہی کی شکل دیکھتے ہوئے میری بہن کو رخصت کر دیا تھا، اور اب میرے رشتے کی باری میں وہ شمشاد بھائی پر اعتبار کرنے کو راضی تھے، اور اسی بات پر اماں کا خون کھول اٹھا تھا۔ اماں سارا دن گھر کا سامان پٹکتی رہی تھیں اور اگلا دن بھی ایسے ہی نکلا تھا، جبکہ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان تھی کہ اگر میرا حال بھی باجی جیسا ہوا تو۔ لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی تسلی تھی کہ لڑکی کے گھر میں کوئی ایسی مصیبت ہے ہی نہیں کہ جس سے جھگڑا ہو۔ پھر اگلے دن شمشاد بھائی نہ لڑکے والوں کو لائے نہ اس بارے میں کوئی بات ہوئی، تو یہ معاملہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا اور میں بھی پرسکون ہو گئی کہ میں آرام سے اپنی تعلیم پوری کروں گی۔ لیکن اچانک چند دن بعد اماں نے بتایا کہ شمشاد بھائی کا فون آیا ہے اور وہ لوگ آج شام مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میرا دل گھبرا سا گیا، مستقبل کی فکریں اور اندیشے دل میں سر اٹھانے لگے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اماں نے ایک خوبصورت جوڑا نکال کر رکھ دیا، کہنے لگی کہ اچھی طرح تیار ہو جانا، کیا پتا واقعی اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تو پھر میں معلومات کرنے کے بعد خود کسی جگہ تمہاری شادی کر لوں گی۔ اماں کی سوچ پچھلے کچھ دنوں میں بدل گئی تھی اور اس بات نے مجھے حیران بھی کیا تھا۔ پھر شام کے وقت جب دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اماں نے مجھے باورچی خانے میں بھیج دیا تھا اور خود دروازہ کھول کر مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی تھیں۔ چائے کے ساتھ باقی ساری چیزیں اماں خود ہی تیار کر چکی تھیں۔ پھر ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، میرا دل مستقل شور مچا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اماں نے مجھے آواز دی تو میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جس سے اس دن باجی کے گھر ٹکرائی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ اور وہی سنجیدہ سا انداز، مگر اس وقت اس کے چہرے پر بھی واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی اور میں بے اختیار شرمندگی سے نظریں چرا گئی۔ اس کے ساتھ ایک باوقار سے ادھیڑ عمر آدمی تھے جس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں شرافت جھلک رہی تھی۔ بات چیت شروع ہوئی تو ماحول خاصا سنجیدہ مگر مہذب تھا۔ وہ لڑکے کے باپ تھے اور انہوں نے بڑے سادہ انداز میں بتایا کہ گھر میں وہ اور ان کا بیٹا ہی ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بہو گھر میں سکون لے کر آئے۔ ان کی باتیں سن کر اماں کا انداز ذرا نرم پڑ گیا۔ پھر اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اماں کے منہ سے یہ بات میں نے پہلی بار سنی تھی۔ باجی کی باری میں تو اماں ابا نے خود ہی رشتہ طے کیا تھا اور تصویر بھی شادی کے قریب دکھائی تھی، لیکن اب جب سے اماں نے باجی کا حال دیکھا تھا تب سے ان کی سوچ بدل گئی تھی، اور شاید وہ چاہتی تھی کہ اچھے طریقے سے میری مرضی بھی اس رشتے میں شامل ہو۔ لڑکے کے باپ نے بھی فوراً اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا بالکل یہی بہتر ہے، ہم بھی زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ پھر مجھے اور اس لڑکے کو ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میں ذہنی طور پر ایسے کسی بھی وقت کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اپنے دوپٹے کا پلو اپنی انگلیوں میں مڑوڑنے لگی، جبکہ اس کی نگاہیں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں کرسی پر بیٹھی تو نظریں زمین میں گاڑ لی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز سے میرا نام لیا، رابعہ، اور پھر رکتے ہوئے بولا شاید آپ مجھے پہچان گئی ہوں گی۔ میں نے سر ہلایا تو اس نے گہرا سانس لیا اور کہا سچ تو یہ ہے کہ اسی لمحے میں آپ کو دل دے بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں خلوص دکھائی دیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ سب بہت اچانک لگ رہا ہے، مگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں آپ کو اس دن سے نہیں بھولا اور اسی لیے میں نے اپنے ابا کو آپ کے گھر رشتہ بھیجنے پر آمادہ کیا۔ میں نے دھیرے سے کہا آپ مجھے جانتی بھی نہیں، تو وہ مسکرا دیا اور بولا کبھی کبھی انسان کو کسی کو جانے کے لیے وقت نہیں دل چاہیے ہوتا ہے، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ وہی ہیں جن کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ کئی سالوں سے میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں، ماں کے گزر جانے کے بعد تو جیسے میں اکیلا ہی رہ گیا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میری سوچوں کا محور بس آپ کے گرد ہی گھومنے لگا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس خاموش بیٹھی رہی۔ وہ بھی کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا میں آپ کو کسی دباؤ میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ جو بات میرے دل میں تھی وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، میں آپ کی ہاں کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا، نظریں جھکائیں اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں اور میں اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں کی آواز آئی اور میں گھبرائی ڈرائنگ روم میں پہنچی جہاں ابا اور اماں پہلے ہی موجود تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تو نظریں اٹھانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، دل میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ابا نے نہایت نرمی سے کہا رابعہ ہم تم پر کوئی زبردستی
زبردستی نہیں کریں گے. جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. شمشاد نے لڑکے کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتایا ہے. وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے اور ہمیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں. بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو. ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی. شاید پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری مرضی کی بھی کوئی اہمیت ہے. میں نے دل کی دھڑکن کو قابو میں لاتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے کہا, ابا, وہ لڑکا مجھے برا نہیں لگا. میں کھل کر ابا کو یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے بھی وہ پسند آ گیا تھا. اماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور بولی, بیٹا, اگر تم مطمئن ہو تو ہم بھی مطمئن ہیں. ہمیں تمہاری خوشی چاہیے. میں نے بہت آہستگی سے کہا, اگر آپ سب راضی ہیں تو میں واصف کے رشتے کے لیے ہاں کہتی ہوں. میری بات مکمل ہوتے ہی ابا نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ساتھ ہی شمشاد بھائی کو فون ملا کر خوشخبری بھی سنا دی تھی. اور پھر جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ان لوگوں کو جلدی تھی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی. وہ دونوں باپ بیٹے سالوں سے تنہا رہ رہے تھے اور گھر کا سارا کام کاج ملازمہ کے علاوہ میرے سسر کیا کرتے تھے کیونکہ واصف کاروبار سنبھال رہے تھے. اسی لیے انہیں جہیز کی ضرورت تھی, نہ ہی روپے پیسے کی. سب کچھ ان کے پاس موجود تھا. وہ بس مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے, وہ بھی جلد سے جلد. اور ابا نے اس بات کے لیے حامی بھر لی تھی. ابا نے کہہ دیا تھا کہ فوزیہ کا چھیلا پورا ہوتے ہی ہم رابعہ کو رخصت کر دیں گے. اور پھر اماں ابا نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں. واصف اور میری فون پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے. انہوں نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی تھی. وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور بارہا اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی والا دن آ گیا اور میں آنسوؤں میں رخصت ہوتی واصف کی سٹیج پر پہنچ گئی تھی. میری شادی کی ابتدا بہت ہی خوبصورت ہوئی تھی. واصف نے نہ صرف محبت سے میرا استقبال کیا تھا بلکہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. شادی کے فوراً بعد ہم ہانی مون پر گئے تھے اور وہ دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دنوں میں شامل تھے. ہانی مون سے واپس آ کر بھی ہماری زندگی ویسے ہی خوشگوار رہی. واصف مجھے اکثر آؤٹنگ پر لے جاتے, کبھی کسی پارک میں, کبھی کسی ریسٹورینٹ, اور اکثر شام کے وقت لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے. میری ہنسی اسے بے حد پسند تھی. گھر کا ماحول بھی مکمل طور پر پرسکون تھا. میرے سسر کو کبھی کسی بات پر اعتراض کرتے نہیں دیکھا بلکہ وہ خوش دلی سے پورے گھر کا کام کاج کرتے. اگر میں کچن میں ہوتی تو مجھے روک کر کہتے, بیٹا, تم آرام کرو, میں کر لیتا ہوں. میری شادی سے لے کر آج تک کھانا بنانے کی ذمہ داری میرے سسر نے ہی نبھائی تھی. انہوں نے کبھی مجھے کھانا بنانے ہی نہیں دیا بلکہ خود سے پہلے اٹھ کر پورا کچن سنبھال لیتے. کبھی میرے لیے تازہ جوس بنا کر دیتے تو کبھی میرے کپڑوں کی استری خود کر دیتے. شروع میں مجھے بہت جھجک محسوس ہوتی. میں بار بار منع کرتی مگر وہ مسکرا کر کہتے, بیٹی ہو تم, بوجھ نہیں. ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو جاتا. میں سوچتی, اماں واقعی ٹھیک کہتی ہیں, ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا. میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ مجھے ایسا گھر ملا جہاں نہ روک ٹوک تھی, نہ تلخی, نہ شکایت. واصف بھی مطمئن تھے. وہ اکثر کہتا, مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو. اور میں دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر زندگی ایسے ہی چلتی رہی تو شاید میں نے واقعی وہ سب پا لیا ہے جس سے میں ہمیشہ ڈرتی رہی تھی. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون صرف ایک خاموش طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. ہماری شادی کو مہینہ پورا ہوا تھا کہ واصف نے بتایا کہ انہیں دوسرے شہر جانا ہے. وہ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی ڈیل فائنل ہونے والی ہے. پھر وہاں بھی وہ اپنے کاروبار کھولیں گے. یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور کہا کہ میں ایک ہفتے کے لیے اماں کی طرف چلی جاتی ہوں, یہاں اکیلی کیسے رہوں گی. میری بات سن کر وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے, تو میں اکیلی تو نہیں ہوں, ابا بھی تو ہیں. میں تو یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ میرے پیچھے تم ابا کا خیال رکھو گی, لیکن تم تو مائکے جانے کی بات کر رہی ہو. اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے اور مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں میری بات اچھی نہیں لگی. اسی لیے میں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے, میں نہیں جاتی, آپ پریشان نہ ہوں, میں ابا کے ساتھ ہی رہوں گی. میری بات سن کر ان کے چہرے پر سکون آ گیا. پھر وہ ایک ہفتے کے لیے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد مجھے تو لمحے بھر میں سارا گھر ویران لگنے لگا. لیکن میرے سسر میرے آگے پیچھے پھرنے لگے. بہو, تم پریشان نہ ہو, واصف جلدی آ جائے گا. وہ ہر وقت میرا دل بہلا رہے تھے. پھر اس دن میرے سسر نے حسب معمول کھانا بنایا. ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد نہ جانے کیوں میرے جسم پر عجیب سی تھکن طاری ہونے لگی. آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی. حالانکہ میں رات جلدی سونے کی عادی نہیں تھی. واصف کا اپنا کاروبار تھا, اسی لیے وہ اکثر رات کو دیر سے لوٹتے تھے اور پھر ہم ساتھ کھانا کھاتے اور اس کے بعد مووی بھی دیکھ لیا کرتے تھے یا پھر آؤٹنگ پر چلے جاتے. اسی لیے میں رات دیر سے سوتی اور صبح دیر تک اٹھتی. مگر آج کھانا کھانے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اتنی گہری اور شدید نیند آئی کہ میں بس بستر پر لیٹی اور نیند کی وادی میں اتر گئی. جب میں اٹھی تو میرے کپڑے گندے تھے. میں اٹھ کر حیرت سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ رہی تھی. یہ نیا جوڑا میں نے شادی کے بعد کل ہی پہلی بار پہنا تھا. دراصل واصف کے جانے سے پہلے میں ان کی خواہش پر بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی. اسی لیے میں نے ان کی پسند کے رنگ کا نیا جوڑا اور زیور پہن کر انہیں خوش کیا تھا. لیکن اس وقت اور رات میں بھی اس جوڑے پر کوئی دھبا یا گندگی نہیں تھی. اب اچانک
اچانک اس پر کچھ عجیب سا لگ گیا تھا۔ میں پریشانی سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رات کو ایسا کیا ہوا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اتنے میں واصف کی کال آئی۔ وہ اپنی محبت بھرے لہجے میں میری خیر خیریت پوچھنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ انہیں اس عجیب واقعے کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر رک گئی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلی تو سسر کا رویہ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ وہ خوش دلی سے گھر کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں؟ میں نے ناشتہ جلدی کر لیا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ملازمہ کے بارے میں پوچھا تو سسر نے بتایا کہ ملازمہ آج اچانک کام چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں پوری طرح ہی حیران رہ گئی، کیونکہ کل تک تو وہ معمول کے مطابق گھر میں موجود تھی، پھر وہ بہت ضرورت مند بھی تھی، ایسے اچانک کام چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ یہی بات میں نے سسر سے پوچھی تو وہ کہنے لگے، بس ان کام والیوں کا یہی ہے، کہیں اور زیادہ اچھے پیسوں میں کام مل جائے تو فوراً ہی گھر بدل لیتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کام ہی کتنا ہے، مجھے تو صفائی کی بھی عادت ہے اور کھانا بنانے کی بھی، میں یہ سب آرام سے کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے کپڑے دے دو، میں اپنے کپڑے دھونے جا رہا ہوں، تمہارے بھی دھو دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہا، ابا آپ میرے کپڑے مانگنے کی بجائے اپنے کپڑے مجھے دے دیں، میں ہی دونوں کے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگے، بہو سے اپنے کام کرواتے اچھا لگوں گا کیا؟ لاؤ تم اپنا جوڑا دو، ویسے بھی ہماری چھت کھلی ہے اور واشنگ ایریا چھت پر ہی ہے، اچھا نہیں لگے گا کہ پاس پڑوس والے تمہیں کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں، پتہ نہیں مردوں کی کیسی کیسی نظریں تم پر پڑیں گی، لاؤ مجھے اپنا جوڑا لا دو۔ ان کی صفائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے کپڑے مانگتے ہوئے خود کچن میں چلے گئے اور میں شرمندہ سی ہونے لگی کہ اپنا کندھا جوڑا ان کے حوالے کیسے کروں۔ وہ کیا سوچیں گے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں یہ میرے لباس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ رات کا کھانا میں نے ان کے ساتھ ہی کھایا تھا اور اس وقت میرے لباس پر یہ دھبا نہیں تھا، لیکن اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ دونوں ہی پورے طریقے سے گندے تھے۔ میرا ناشتہ لگانے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے کہا، ابا میں نے تو اپنے کپڑے اٹھتے ہی دھو دیے تھے، اسی لیے میرے پاس کپڑے نہیں۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے اور پھر خاموشی سے چھت پر چلے گئے۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سارا دن میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ شام کو ایک بار پھر واصف کا فون آیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے بعد سارے دن کی روٹین پوچھنے لگے اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تو وہ ناراض ہو گئے۔ کہنے لگے، تم نے تھوڑی دیر ابا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے فوراً گھبرا کر کہا کہ میں بس ان کے پاس ہی جا رہی تھی، پھر رات کے کھانے تک ان کے پاس ہی بیٹھوں گی اور کھانا کھا کر ہی کمرے میں آؤں گی۔ کچھ دیر واصف سے بات کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی اور پھر سسر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ میں بھی ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے خود ہی رات کا کھانا لگایا۔ ہم دونوں نے کھانا کھا لیا تو وہ برتن دھونے کھڑے ہو گئے۔ میں شرمندہ ہوئی، کہا، ابا برتن میں دھو لوں گی، لیکن وہ نہیں مانے اور میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور بس پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک بار پھر گہری نیند نے آ لیا۔ اگلی صبح بھی میرا جوڑا پھر سے گندے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں پریشانی میں الجھ گئی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، رات میں ایسا کیا ہوا جس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں۔ سسر کا رویہ پھر بالکل معمول کے مطابق تھا۔ میں کچھ کہنے سے قاصر تھی اور دل میں بے سکونی کے ساتھ خود سے سوال کر رہی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ پریشانی سے بھرے دل کے ساتھ شام کو واک کرنے کے لیے باہر نکلی۔ راستے میں پڑوسن مجھ سے ٹکرا گئی اور حیرانگی سے بولی، آپ نے ملازمہ کو کیوں نکال دیا؟ وہ بیچاری بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں چونک کر بولی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی چلی گئی۔ پڑوسن نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور بتایا کہ آپ کے سسر نے اسے یہ کہہ کر نکال دیا کہ آپ کو اس کا کام پسند نہیں آتا، حالانکہ وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ یہ سن کر میرا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا۔ کپڑوں پر لگنے والا گند، سسر کا غیر معمولی رویہ اور اب ملازمہ کا اچانک چھوڑ جانا، یہ سب چیزیں ایک ساتھ میرے ذہن میں گھومنے لگیں اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ کہیں یہ سب میرے سسر کا کیا دھرا تو نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر ملازمہ کو نکالا ہو تاکہ وہ میرے ساتھ، اور اس سے آگے میری سوچنے کی ہمت نہ رہی۔ اسی دن میں نے شوہر سے بات کی اور اسے بتایا کہ سسر نے ملازمہ کو نکال دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ روز صبح میرے کپڑوں پر عجیب گند لگا ہوا ملتا ہے۔ یہ سن کر واصف آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم ابا کا الزام لگا رہی ہو، پڑوسن تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے، تم نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا، اور یہ کام والیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروانا ان کی عادت ہے، آئندہ میرے ابا کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کہنا۔ واصف مجھے ہی جھڑک کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ میرا دل کے ماننے کو راضی ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاق ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے میرے سسر کا ہاتھ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک دوست کی مدد سے ایک کیمرہ منگوایا اور پھر اسے اپنے ہی کمرے میں نصب کر دیا تاکہ میں سونے کے بعد کی ریکارڈنگ دیکھ سکوں۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے سسر رات کے کھانے میں کچھ ملا رہے ہیں، کیونکہ میرے شوہر کو گئے 4 دن ہو گئے تھے اور ان 4 راتوں میں ایک بار بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میں بالکل بے ہوشوں کی طرح سوتی تھی۔
اور یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بچپن سے اب تک میری عادت تھی کہ میں رات میں 2 سے 3 دفعہ اٹھ کر پانی ضرور پیتی تھی۔ اس رات میں کیمرہ لگا کر سو گئی اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے کپڑوں پر گند لگا دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیمرے میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میرا شک غلط ثابت نہیں ہوا تھا بلکہ حقیقت تو میری سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ میرے سونے کے بعد میرے سسر لاک کھول کر میرے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ شاید ان کے پاس ایکسٹرا کی موجود تھی۔ پھر انہوں نے ایک عجیب پیلے رنگ کا پانی میرے لباس پر لگایا تھا اور واپس چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ پھر میں نے وہی ریکارڈنگ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لی تھی کیونکہ اس شام واصف نے واپس آنے کا کہا تھا۔ شام جب وہ واپس آئے تو میں نے بڑی سی LED پر وہ ریکارڈنگ چلائی اور شوہر اور سسر دونوں کو ساتھ بٹھا کر دکھائی۔ سسر کے تو چہرے پر رنگ اڑ کر نکل گیا جبکہ واصف بھی ہکا بکا رہ گئے۔ پھر واصف نے اپنے والد سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بہو تمہیں لے کر الگ نہ ہو جائے۔ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میں نے سارا وقت تمہاری تربیت اور تمہاری پڑھائی میں لگایا، گھر اور نوکری کو ایک ساتھ سنبھالا، اور پھر جب تم نے کہا کہ تم اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو میں گھبرا گیا کہ کہیں بہو آ کر تمہیں مجھ سے جدا نہ کرے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر گزرتے دن تم اس کی محبت بھی اور بھی دیوانے ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے تمہاری غیر موجودگی میں بہو کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں جان بوجھ کر ہلدی والا پانی اس کے کپڑوں پر لگاتا تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے اور تم سے میری شکایت کرے اور پھر تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو اور تم بہو کو گھر سے نکال دو، میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اسی لیے میں نے بہو کو گھر سے نکالنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بات ملازمہ کو پتہ چل گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ میرے سسر شرمندہ بیٹھے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور میں بس بے یقینی اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واصف غصے اور پریشانی سے پوچھنے لگے ابا آپ کو ایسا کیوں لگا؟ رابعہ نے تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے کہ میں نے ایک بار اسے اس کی ماں سے بات کرتے سنا تھا اور یہ کہہ رہی تھی کہ باجی کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، کب تک اپنے ساس سسر کو برداشت کریں گی۔ اور اس دن مجھے لگا کہ جب وہ اپنی بہن کے لیے ایسی سوچ رکھتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ خود بھی یہی کام کرے گی۔ یہ سن کر واصف نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے ابا شمشاد کے گھر کا ماحول تو آپ کو معلوم ہے نا، اسی وجہ سے اس نے اپنی باجی کے لیے ایسی بات کہی ہوگی، لیکن نہ ہم شمشاد کے گھرانے جیسے ہیں اور نہ ہی فوزیہ کی طرح رابعہ کو یہاں کوئی تکلیف ہے۔ واصف نے شرمندگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے ابا کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میرے ابا برے نہیں ہیں، بس وہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور میں نے واصف کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اور مجھے شرمندہ نہ کریں واصف، میں جانتی ہوں کہ ابا برے نہیں ہیں، مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ایک والد کی محبت اور خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے سسر سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ان کے بیٹے کو ان سے جدا نہیں کروں گی، اور فوزیہ باجی کے لیے بھی میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کے ہی گھر میں ان کی بیٹی کو کوئی مقام دینے کو راضی نہیں تھا، ہر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا تھا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ وہ شمشاد بھائی اپنے ذہنی سکون کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے پیچھے میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا ابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کبھی آپ دونوں کے درمیان کوئی دوری پیدا نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر سسر بھی روتے روتے معافی مانگنے لگے اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال لائیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے سسر کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور واصف بھی انہیں بہت وقت دینے لگے تھے۔ آفس جاتے ہی ان کے پاس بیٹھ جاتے، ان سے باتیں کرتے، ہم باہر جاتے تو انہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ دھیرے دھیرے ہم نے پوری طرح انہیں اپنی زندگی میں ایسے شامل کیا تھا کہ وہ ہمارے دوست بن گئے تھے اور ان کے دل میں کوئی خدشہ باقی نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی محبت اور خوف انسان کو عجیب راستوں پر لے جاتے ہیں، مگر سچائی اور حوصلے کے ساتھ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور سچ سامنے لے آئی، جس کی وجہ سے ہر بات کا خلاصہ ہوا اور ہمارا گھر ٹوٹ کر بکھرنے سے بچ گیا۔